پریز گاڈ. تو آئیے ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کی طرف ہم چلیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم خداوند کے کلام میں سے کیا سیکھ رہے تھے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ کیا ہے اور خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلی لا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے لاسٹ پروگرام میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خدا کا کلام جو ہے اگر ہم اس کو ٹھیک طریقے سے درستی سے اس کو اگر ہم کام میں نہیں لاتے ہیں تو بہت ساری جو ہے وہ ہم چیزیں آگے پیچھے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو خدا کا کلام جو ہے جب ہم اس کو پراپر طریقے سے جانتے ہیں, ٹھیک طریقے سے جانتے ہیں, اور کہاں پہ کون سی چیز جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے اور کون سی چیز ہمیں کس جگہ پہ کرنی ہے, جب ہم اس کو خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں, خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں, اور پھر ہم اس کو ٹھیک طریقے سے ہم اس کو خدا کے کلام کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ کون سا حصہ جو ہے وہ کہاں پہ ہے, کون سا حصہ کہاں پہ ہونا چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو کچھ پزلز آپ کو میں نے دکھائی تھی اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ اگر وہ پزلز جو ہیں وہ آپس میں ٹھیک جگہ پہ جڑی ہوئی نہ ہو تو آپ کو شاید لگتا تو ہے کہ کوئی تصویر ہے لیکن وہ تصویر واضح نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ تمام حصے جو ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہیں. اور اگر اس میں سے کوئی حصہ مس بھی ہو جائے تو وہ جو حصہ نہیں ہے اس کے اندر تو بھی وہ چیز جو ہے وہ کمپلیٹ ہمیں نظر نہیں آتی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ تصویر جو ہے یہ لگتی ہے کہ کچھ ہے, لیکن ابھی دیکھیں جب اپنی جگہ پہ ہر حصہ آ گیا تو کیا ہوا ہے, تمام چیزیں جو ہمیں کلیئر نظر آتی ہیں. اس طرح سے کہ ایک حصہ اس میں نہیں ہے, اگر وہ حصہ جو ہے نہیں ہے تو بھی یہ کمپلیٹ نہیں ہے. تو ضروری بات ہے کہ خدا کا کلام بھی اسی طرح سے ہے کہ جب تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنے اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں گی تو ہمیں پوری بات سمجھ آئے گی. تو اس لیے پچھلے دنوں سے میں نے آپ کے ساتھ میں یہ بات شیئر کرنا شروع کیا, خدا کا کلام ہمیں ٹھیک طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ کہاں پہ ہے اور کس طرح سے ہمیں اس کو ماننا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری جو ہیں وہ تعلیمات جو ہیں وہ نئی نئی تعلیمات آتی رہتی ہیں کہ یہ چیز ایسے ہے, یہ ایسے ہے, ہم کو یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے, اور اس طرح سے ہم ساری چیزوں کو ہم گڑبڑ کر دیتے ہیں اور پھر وہ چیزیں ٹھیک نہ ادھر سمجھ آتی ہیں, نام کو ادھر سمجھ آتی ہیں. تو یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں نیا عہد نامہ جو ہے وہ کب شروع ہوتا ہے؟ خدا یسوع مسیح سے یا خدا یسوع مسیح کی موت کے بعد شروع ہوتا ہے. تو خدا یسوع مسیح نے جب ہمارے پاس ہمارے ساتھ نیا عہد نامہ باندھا ہے, نیا عہد نامہ گو کے شروع ہوتا ہے مسیح خداوند کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے, مسیح خداوند کی اس دنیا میں آنے سے شروع ہوتا ہے, لیکن اس کا اجرا جو ہے نئے عہد نامے کا وہ کب ہوتا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کا خط اور اس کا 9واں باب, اور اس کی پڑھیں جی. میں چاہوں گا کہ 9ویں باب کی اگر ہم پہلی آیت پڑھیں تو زیادہ اچھا ہوگا. غرض پہلے عہد میں بھی عبادت کے احکام تھے اور ایسا مقدس جو دنیاوی تھا, یعنی ایک خیمہ بنایا گیا تھا, اگلے میں چراغدان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھیں, اور اسے پاک مکان کہتے ہیں. اور دوسرے پردہ کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے ہیں. اس میں سونے کا عود سوز اور چاروں طرف سونے سے منڈا ہوا عہد کا صندوق تھا. اس میں من سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان اور پھولا پھلا ہوا ہارون کا عصا اور عہد کی تختیاں تھیں, اور اس کے اوپر جلال کے کروبی تھے جو کفارہ گاہ پر سایہ کرتے تھے. ان باتوں کے مفصل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں. جب یہ چیز یہاں پہ بائبل میں بتاتی ہے کہ پہلا عہد جو تھا اس میں بھی عبادت کے احکام تھے, اور وہ عبادت کے احکام جو تھے وہ کیا تھے؟ دنیوی تھے. اس میں تمام چیزیں جو ہیں وہ جسمانی طور پر کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا تھا. اور اس سے تھوڑا سا اوپر اگر آپ پڑھیں عبرانیوں کا خط اس کے 8ویں باب کی 13ویں آیت تو وہ اچھا رہے گا. جب اس نے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا, اور جو چیزیں پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہیں وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے. پریز گاڈ. جب اسے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا, اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے. تو یاد رکھیں کہ خدا نے جو ہے وہ پرانا عہد نامہ جب باندھا تو وہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ خدا نے باندھا, اور جب وہ عہد نامہ باندھا تو اس عہد کے اندر خدا نے بنی اسرائیل قوم کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کرنے کے لیے دی. خداوند نے ان کو شریعت دی,
खुदावंद ने उनको तरह तरह के अहकामात दिए, उनको खैमा इज्तिमा बनाने के लिए कहा, और ये तमाम चीज़ें जितनी भी थीं ये पुराने अहद के मुताहद थी, पुराने अहद के अंदर थी। लेकिन ये अहद जो था ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ था? बनी इस्राएल कौम के साथ था। आजकल एक नई तालीम आई है, वो ये है कि जी खुदा यीशु मसीह ने कोई नया अहदनामा नहीं बांधा है, वो उस पुराना अहदनामा है और पुराना अहदनामा चल रहा है और नया अहदनामा कोई नहीं है। लेकिन बाइबल जो है वो वाज़ेह तौर पर बताती है कि एक नया अहदनामा है और एक पुराना अहदनामा। और बाइबल ये क्लियर हमें बताती है कि पुराना अहदनामा जो है वो मिटने के करीब है। जब नया अहदनामा बनाया गया है तो पुराना अहदनामा किसके साथ बांधा गया था? बनी इस्राएल कौम के साथ। और यहाँ पे पुराने अहदनामे के अंदर इबादत के अहकामात थे। और पढ़े जी 9वें बाब की 9वीं आयत पढ़े जी। वो खैमा मौजूदा ज़माना के लिए एक मिसाल है और इसके मुताबिक ऐसी नज़रें और कुर्बानियाँ गुजरानी जाती थीं जो इबादत करने वाले को दिल के एतबार से कामल नहीं कर सकती। हाँ जी, वो ऐसी नजरें और कुर्बानियां गुजरानी जाती थी जो इबादत करने वाले को दिल के एतबार से कामल नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि उस वक्त जो अहद बांधा गया, उस अहद के अंदर लोग जो है वो कभी भी कायम ना रह सके, क्योंकि उस अहद के साथ जो है वो पूरी शरीयत जुड़ी हुई थी कि अगर जब तक आप इस पर अमल नहीं करोगे। अहद क्या था? हम सब बातें जो खुदावंद ने कही हम उनको मानेंगे और उनको करेंगे। मेरे साथ देखें खुरूज की किताब उसका 24वां बाब, उसकी पढ़े 3री आयत से जी। और मूसा ने लोगों के पास जाकर खुदावन की सब बातें और अहकाम उनको बता दिए, और सब लोगों ने हम आवाज होकर जवाब दिया कि जितनी बातें खुदावन ने फरमाई हैं हम उन सब को मानेंगे। हाँ जी, सब लोगों ने क्या कहा? जितनी बातें खुदावंद ने फरमाई हैं हम वो सब उनको मानेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। और मूसा ने खुदावंद की सब बातें लिख ली और सुबह को सवेरे उठकर पहाड़ के नीचे एक कुर्बानगाह और बनी इस्राएल के 12 कबीलों के हिसाब से 12 सतून बनाए। और उसने बनी इस्राएल के जवानों को भेजा जिन्होंने सोख्ती कुर्बानियां चढ़ाई और बैलों को ज़िबा करके सलामती के ज़बिये खुदावंद के लिए गुजराने। अब पढ़ेगी 6ठी आयत। और मूसा ने आधा खून लेकर बासनों में रखा और आधा कुर्बानगाह पर छिड़क दिया। फिर उसने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ खुदावन ने फरमाया है उस सब को हम करेंगे और ताबे रहेंगे। तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का और कहा, देखो ये उस अहद का खून है जो खुदावन ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। बस जी, तो क्या था जी? अहद क्या था? अहद जो है वो खून लेकर मूसा ने जो है वो लोगों को अहदनामा पढ़कर सुनाया। और उसके बाद अहदनामे को पढ़ने के बाद यहाँ पे लिखा है कि उसने लोगों पर खून छिड़का और कहा, देखो ये उस अहद का खून है जो खुदावंद ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। लेकिन अहद जो है अगर वो तोड़ दिया जाए तो पुराना अहदनामा जो है ये अगर कोई इस अहद को तोड़ता तो वो सजा का हकदार था। तो याद रखें कि पुराना अहदनामा जो है जो कि खुदावंद ने बांधा, जिसमें शरीयत दी, इसमें कोई भी शख्स जो है वो आज तक कामिल ना हो सका। हत्ता के कहन जो थे वो भी कामिल उसमें नहीं थे। कहन जो है वो हर दफा जब भी वो कुर्बानियां देने के लिए जाते, जब भी खुदा के हुजूर में आते, वो सबसे पहले अपने लिए कुर्बानी देते और फिर उसके बाद उम्मत के लिए, कौम के लिए कुर्बानियां जो है वो देते। तो अब यहाँ पे लिखा है कि वो खैमा मौजूदा ज़माना के लिए की मिसाल है और इसके मुताबिक ऐसी नजरें और कुर्बानियां गुजरानी जाती थी जो इबादत करने वाले को दिल के एतबार से कामिल नहीं कर सकती। आगे बढ़ी 10वीं आयत। इसलिए कि वो सिर्फ खाने पीने और तरह तरह के गुस्लों की बिना पर जिस्मानी अहकाम हैं जो इस्लाह के वक्त तक मुकर्रर किए गए हैं। हाँ जी, तो वो सिर्फ खाने पीने और तरह तरह के गुस्लों की बिना पर जिस्मानी अहकाम है जो इस्लाह के वक्त तक मुकर्रर किए गए हैं। लेकिन अब एक नया अहद बांधा जा रहा है और वो कहाँ पे है? लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार कायन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामल तर ख़ैमा की राह से जो हाथों का बना हुआ यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख
ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اور اگلی آیت میں لکھا 15ویں آیت میں، اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کے اور انسانوں کے بیچ میں خداوند یسوع مسیح جو ہے اس کا خون جو ہے وہ ہمارے اور خدا کے بیچ میں ایک عہد کی طرح کام کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کریں۔ تو اب خدا یسوع مسیح جو ہے وہ صلیب پر دیے گئے، فرائیڈے کو خدا یسوع مسیح کی جو ہے وہ صلیب پر موت ہوئی، ان کا خون جو ہے وہ بہایا گیا۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے 24 گھنٹے سے کم ٹائم میں خدا یسوع مسیح نے فسح جب کھائی جمعرات کو، تو اس وقت خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یہ لو، یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کی گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ تو یہ خون بہانے کی بات جو تھی یہ خدا یسوع مسیح نے 3.5 سال کی جو ان کی منسٹری تھی اس میں تو پوری نہیں ہوئی۔ خون کب بہایا گیا؟ خدا یسوع مسیح نے کب کہی یہ نئے عہد نامے کی بات؟ اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے اس خون کو جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ میرا وہ عہد کا نیا خون ہے، اور اس کے 24 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں خدا یسوع مسیح جو ہے وہ صلیب پر چلے گئے اور انہوں نے اپنا خون جو ہے وہ بہایا۔ اب پڑھیں جی 16ویں آیت، عبرانیوں 9 باب کی 16ویں آیت۔ کیونکہ جہاں وصیت ہے وہاں وصیت کرنے والے کی موت بھی ثابت ہونا ضرور ہے۔ ہاں جی، اس لیے کہ وصیت موت کے بعد ہی جاری ہوتی ہے، اور جب تک وصیت کرنے والا زندہ رہتا ہے اس کا اجرا نہیں ہوتا۔ اس لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا۔ بس جی، خدا یسوع مسیح نے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ انہوں نے وصیت کی ہے، یا انہوں نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ یہ لو، یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے گناہوں کے معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ لیکن جب تک وہ عہد خون بہایا نہیں جاتا، وہ جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک جو ہے وہ عہد جو ہے وہ وصیت جو ہے وہ اجرا نہیں اس کا ہوتا۔ وصیت کا اجرا کب ہوتا ہے؟ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی وصیت جو ہے اس کو لاگو ہوتی ہے اور وہ ویلڈ ہوتی ہے۔ جب تک وہ انسان زندہ ہے وہ وصیت اس نے لکھی ہوئی ہے، جب میں مر جاؤں گا تو اس کے بعد یہ ساری چیزیں فلاں کو مل جائیں گی، یہ فلاں کر دینا، یا اس کے بعد یہ کام کرنا۔ کوئی اس کا اجرا ہو سکتا ہے اس کا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ زندہ ہے، اور لکھا ہوتا ہے وصیت میں میرے مرنے کے بعد جو ہے یہ وصیت جو ہے یہ لاگو ہوگی۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کا جو عہد ہے، نئے عہد کا جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو عہد باندھا ہے، یاد رکھیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ کوئی عہد نہیں باندھا، پرانا عہد نامہ تھا، تو یہاں پہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ اپنے قیمتی خون کے ساتھ انہوں نے ایک نیا عہد باندھا ہے۔ اور وہ عہد کا اجرا کب ہوتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی موت کے بعد، جب خداوند یسوع مسیح کا خون بہایا گیا، تو اسی لیے پہلا عہد جو ہے وہ بھی خون کے ساتھ باندھا گیا، اور دوسرا عہد جو ہے وہ بھی خون کے ساتھ ہی باندھا گیا ہے۔ اب امیجن کریں کہ وہ عہد جو کہ بیلوں اور بچڑوں کے خون کے ساتھ باندھا گیا تھا، اور اس کی کتنی بڑی سزا تھی۔ میرے ساتھ ہے کہ عبرانیوں کے خط میں تھوڑا سا آگے، عبرانیوں کے خط اس کے 10واں باب اور اس کی پڑھیں 28ویں آیت سے۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے، تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا، جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ بس جی، تو جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا یسوع مسیح کا قیمتی خون جو ہے وہ ہمارے اور خدا کے بیچ میں ایک عہد کا کام کرتا ہے، اور اگر ہم اس عہد کو ہم ٹھیک طریقے سے نہیں جانتے ہیں
اور اس عہد کو ٹھیک طریقے سے نہیں ہم پورا کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ کس قدر وہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا یسوع مسیح کے اس خون کے باندھے ہوئے عہد کو اس نے پامال کیا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کا نیا عہد نامہ کب شروع ہوتا ہے؟ اس کی موت کے بعد جو ہے وہ نیا عہد نامہ شروع ہوتا ہے۔ اور میرے ساتھ ایک اور ہمارا دیکھیں دوسرا کرنتھیوں اس کا 30 باب اور اس کی پڑھیں جی 4 آیت سے۔ ہم مسیح کی معرفت خدا پر ایسا ہی بھروسہ رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ بذات خود ہم اس لائق ہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکیں، بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے، کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے ایسا جلال والا ہوا کہ بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرے پر اس جلال کے سبب سے جو اس کے چہرے پر تھا غور سے نظر نہ کر سکے، حالانکہ وہ گھٹتا جاتا تھا، تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، کیونکہ جب مجرم ٹھہرنے والا عہد جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، بلکہ اس صورت میں وہ جلال والا اس بے انتہا جلال کے سبب سے بے جلال ٹھہرا، کیونکہ جب مٹنے والی چیز جلال والی تھی تو باقی رہنے والی چیز تو ضرور ہی جلال والی ہوگی۔ بس جی پریز گاڈ۔ یہاں پہ ہمیں پولس رسول بتاتا ہے کہ ہم نئے عہد کے ہم خادم ہیں۔ خداوند نے ہمیں مقرر کیا ہے کہ ہم نئے عہد کے خادم ہوں، اور یہ لفظوں کے خادم نہیں بلکہ روح کے ہیں، کیونکہ لفظ جو ہیں وہ مار ڈالتے ہیں لیکن روح جو ہے وہ زندہ کرتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ خدا نے جو عہد بنی اسرائیل قوم سے باندھا، اس نے جب باندھا تو بنی اسرائیل قوم اس عہد کو کبھی بھی پورا نہ کر سکی۔ اس عہد کے اندر جو ہے وہ سزا تھی، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اگر یہ نہیں ہے تو یہ کیا جائے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ سبت کے دن جو ہے وہ لکڑیاں اکٹھا کرتا ہو پکڑا جائے یا سبت کو نہ مانے تو اس کو سنسار کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ بہت سخت قانون تھا، اس میں یہ تھا کہ آپ نے ضرور اس پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ اس عہد کا آپ نے توڑا جیسی عہد تو آپ کے لیے پرابلم ہے، لیکن یاد رکھیں کہ نئے عہد نامے کے اندر ہمیں خداوند نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیا، اس نے ہمیں بہت مصیبتوں سے گناہوں سے چھڑا کر اس نے ہمیں اپنی بادشاہی میں داخل کر لیا ہے۔ پرانے عہد نامے کا جو عہد تھا وہ کسی شخص کو جو ہے وہ نجات نہیں دے سکتا تھا، اگر آپ عمل کرو تو آپ راست باز ٹھہرو گے۔ اس میں یہ تھا کہ ہر لمحہ انسان جو ہے وہ ڈر اور خوف کی حالت میں ہے، لیکن نئے عہد نامے کے اندر آ کر ہمیں ایک نئی چیز ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ نئے عہد نامے کے اندر یہ چیز ہے کہ نیا عہد نامہ جو خدا یسوع مسیح نے اپنے خون کے ساتھ ہمارے ساتھ باندھا ہے، اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کا کنسپٹ جو ہے یہ آپ کو پرانے عہد نامے میں نظر نہیں آئے گا۔ ہمیشہ کی زندگی کا کنسپٹ جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون کے وسیلے سے اس نے ہمیں دیا ہے کہ جب میں نے آپ کے لیے، آپ کے گناہوں کے لیے اپنی جان دے دی، جب میں نے تمہارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، تو اس کے بعد یہ نہیں کہ میں پھر تمہارے گناہوں کو یاد کروں گا، بلکہ میں تمہیں جیسے تم مجھ پر ایمان لے کر آتے ہو میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث جو ہے وہ بناتا ہوں۔ تو نیا عہد نامہ کیا ہے؟ نیا عہد نامہ زندگی بخشنے والا ہے۔ پرانا عہد نامہ کیا کرتا تھا کہ اس میں موت تھی۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ پتھروں کے اوپر جو کھودی گئی تھی، جو حکم جو کھودے گئے تھے، وہ احکام جو ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لکھا ہے کہ وہ موت کا وہ عہد تھا۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے اور جب موت کا وہ عہد جس کے حروف پتھروں پر کھودے گئے تھے، تو پتھروں پر کھودے گئے احکام جو ہیں وہ انسانوں کو موت کی طرف لے کر چلے جاتے تھے، لیکن ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ موسیٰ جب ان پتھر کی 2 لوحوں کو لے کر وہ پہاڑ سے نیچے اترا تو لکھا ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ اتنا جلالی تھا، ایسے چمک رہا تھا کہ لوگ اس کے چہرے کی طرف دیکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ خدا کی حضوری سے نیچے آیا۔ اگر وہ احکام جو کہ موت لانے کا وسیلہ تھے، اگر وہ احکام جو ہے وہ موسیٰ کو اس حد تک جو ہے اس کے چہرے کو نورانی کر دیا تھا،
تو رسول صلی اللہ کہتا ہے تو روح کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا، کیونکہ جب مجرم ٹھہرانے والا عہد جلال والا تھا تو راست بازی کا عہد تو ضرور ہی جلال والا ہوگا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں جو نیا عہد نامہ جو دیا ہے، یاد رکھیں کہ اس نئے عہد نامے کے اندر جو ہے وہ موت نہیں ہے۔ پرانے عہد نامے کے اندر کیا تھا؟ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو ضرور مرو گے، اگر یہ نہیں کرو گے تو ضرور مرو گے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے جو ہمارے ساتھ عہد نامہ باندھا ہے، یہ زندگی کا، بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا، بلکہ کثرت کی زندگی کا اس نے ہمارے ساتھ جو ہے یہ عہد باندھا ہے۔ تو کون سا عہد پھر جو ہے وہ پائیدار ہے اور اچھا ہے؟ نیا عہد نامہ جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ باندھا ہے، یاد رکھیں کہ اور اس کا اجرا کب ہوا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی موت کے بعد، اس کے خون بہانے کے بعد اس عہد کا اجرا جو ہے وہ ہوا ہے۔ اور اسی لیے یہ عہد جو خدا نے باندھا ہے ہمارے ساتھ، یہ عہد یا یہ ابدی عہد ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے باندھا گیا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو اگر ہم دیکھیں گے دوسرا کرنتھیوں 3 باب کی 12ویں آیت میں، بس ہم ایسی امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں، اور موسیٰ کی طرح نہیں ہے جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا تاکہ بنی اسرائیل اس مٹنے والی چیز کے انجام کو نہ دیکھ سکیں، لیکن ان کے خیالات کثیف ہو گئے، کیونکہ آج تک پرانے عہد نامے کو پڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑا رہتا ہے اور وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ پرانا عہد نامہ ضرور پڑھ رہے ہیں، تمام رسمیں، تمام چیزیں وہ ضرور کرتے ہیں، سبت کو مانتے ہیں، عیدیں مناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ بائبل کہتی ہے کہ پرانا عہد نامہ پڑھتے ہوئے ان کے دلوں پر پردہ پڑا رہتا ہے، اور وہ پردہ کیسے اٹھ سکتا ہے؟ وہ پردہ مسیح میں صرف اٹھ سکتا ہے۔ اگر مسیح پر ایمان لے آئے تو تمام چیزیں جو ہیں ان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں اور ایزی ہو جائیں گی، ورنہ یہ اسی طرح سے رہے گا جب تک ہے۔ لیکن آگے جا کر لکھا ہے، مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے، لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا۔ تو یہ پردہ کب تک پڑا رہے گا؟ جب تک وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے ہیں، جب تک وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ نہیں مانیں گے، اس وقت تک جو ہے یہ پردہ جو ہے ان کے دلوں پر پڑا رہے گا۔ اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری بائبل کے اندر چیزیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ جی فلاں چیز جو ہے یہ خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہے، یہ ہمیں یہ اس طرح سے کرنی چاہیے، یہ فلاں چیز کرنی چاہیے، یہ فلاں چیز کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ بہت سارا جو بائبل کا حصہ ہے یہ اس کا تعلق بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ خدا جو ہے وہ پرانے عہد نامے میں کس سے ڈیل کر رہا تھا؟ بنی اسرائیل قوم سے ڈیل کر رہا تھا، لیکن خدا جو ہے وہ انڈیکیشن ضرور دے رہا تھا کہ وہ غیر قوموں تک بھی پہنچنے والا ہے۔ یونا کا میں نے آپ کو بتایا تھا، یونا کے وسیلہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ غیر قوموں تک پہنچنا چاہتا ہے۔ پھر ہمیں جگہ جگہ یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا جو ہے وہ پلاننگ کر رہا ہے پوری دنیا کے لیے۔ جب اس نے ابراہیم کو اس نے خوشخبری سنائی تو کیا خوشخبری سنائی تھی اس نے؟ کہ تمہارے وسیلہ سے دنیا کی تمام قومیں جو ہیں وہ برکت پائیں گی۔ یہ نہیں کہ صرف بنی اسرائیل قوم بلکہ تمام قومیں برکت پائیں گی، اور وہ برکت کس طریقے سے ہم تک پہنچی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے غیر قوموں تک یہ برکت جو ہے یہ پہنچی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا جو کہ ابراہیم کی اولاد سے ہے، اور پھر ہم تک اگر خوشخبری پہنچی ہے تو وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کے وسیلہ سے پہنچی ہے۔ تو ہمیں پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ چونکہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے وہ تمام وہ رسومات کرتے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں یاد رکھیں کہ نئے عہد نامے کے اندر بھی آ کر یہ ان پر لاگو ہوتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے لکھی گئی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خدا جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور خدا کا پلان ہے کہ بنی اسرائیل قوم کو وہ آخرکار جو ہے وہ اپنی بادشاہی میں داخل کرے گا۔ تو یہ اسی طرح سے ہے کہ میرے پاس کمپیوٹر ہے، 2 کمپیوٹر ہے میرے پاس، اور ایک کمپیوٹر جو ہے وہ آئی میک ہے، اور ایک جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ ونڈوز کا ہے، اور مجھے بعض اوقات دونوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔
بعض اوقات میں اگر کام کر رہا ہوں، میک کے اوپر میں کام کر رہا ہوں اور مجھے کسی ایسی فائل کی ضرورت ہے جو کہ آئی میک میں نہیں بن سکتی ہے یا وہ نہیں موجود ہے، تو پھر میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے اس کمپیوٹر کو میں وہیں چھوڑ دیتا ہوں، اس کو پاز کر دیتا ہوں اور میں دوسرے اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کر دوسرا کام اپنا میں کمپلیٹ کرتا رہتا ہوں۔ اب یہ کمپیوٹر میں نے بند نہیں کیا، یہ کمپیوٹر میرا آن ہے اور اس پہ چل رہا ہے، لیکن میں نے اس پر پاز کا بٹن دبا دیا، اس کو میں نے روک دیا ہے اور میں اتنی دیر میں دوسرے کمپیوٹر کے اوپر میں کام کرتا ہوں، اور جب وہ میرا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر میں واپس اس کمپیوٹر کو جو ہے میں اس کے اوپر میں کام کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہے جب بنی اسرائیل قوم جو ہے سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ان کے پاس آئے، خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان میں رہے اور خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوئے، اور سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے ان کو یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ میں مسیح ہوں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو 3.5 سال کی منسٹری ہے، ہم اس میں جو آج ہمارے پاس نئے عہد نامے کی تعلیم ہے، جو کہ بہت ساری ہمارے پاس تعلیمات ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح نے ان باتوں کو زیادہ نہیں سکھایا۔ خداوند یسوع مسیح کا زیادہ ٹائم جو ہے اس بات میں گزرا کہ وہ بنی اسرائیل قوم کے جو بزرگ تھے، جو فقیہ تھے، جو فریسی تھے، ان کو یہ بات ثابت کر کے دکھا سکے کہ جو مسیح آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں۔